مسئلے ہیں تو کیا حوصلہ بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، مسئلے ہیں تو کیا حوصلہ بھی تو ہے۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گوری کی ایک شاندار نظم، اس سے پہلے بتا دوں گھر سونے چاندی سے نہیں ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گوری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ مسئلے ہیں تو کیا حوصلہ بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، مسئلے ہیں تو کیا حوصلہ بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، کہ ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے، بھروسے اور ہمت کے مصرعے پڑھتا ہوں، کہ ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے، کیا کہنا؟ دیکھنا سارے منظر بدلتے ہوئے، دیکھنا سارے منظر بدلتے ہوئے، تم ہو مایوس کیوں ہم نے فرعون کے، تم ہو مایوس کیوں ہم نے فرعون کے، گھر میں دیکھا ہے موسیٰ کو پلتے ہوئے۔ واہ 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 واہ، کہ ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے کیا ہوئے، کہنا؟ کیا کہنا؟ دیکھنا سارے منظر بدلتے ہوئے، تم ہو مایوس کیوں ہم نے فرعون کے، گھر میں دیکھا ہے موسیٰ کو پلتے ہوئے، کہ ظلم کا ایک دن خاتمہ بھی تو ہے، ظلم کا ایک دن خاتمہ بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے۔ بہت شکریہ، بہت محبت ہے۔ ایک نظم کا ایک بند پڑھتا ہوں، پھر مجھے ایک نظم کے لیے فرمائش ہے، میں وہ آپ کو سناؤں گا، پڑھتا ہوں، سنیں گا۔ ارشاد ارشاد ارشاد۔ کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ادھر جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں لگ رہا ہے کہ ان کی صدائیں ہم تک نہیں آئیں گی، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی بھی شرکت ہو۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، مجھے ان کی بھی دعائیں ملیں، ان کی بھی شرکت ہو۔ جی فلسطین کی نظم کے لیے اور بھی ایک دو نظموں کے لیے مجھے حکم ہے، میں انشاءاللہ وہ سب سناؤں گا، میں کوشش کروں گا، لیکن پہلے ایک نظم کا ایک بند سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اگلی نظم تک پہنچوں گا۔ شامل ہوئیے، مجھے ایک بار زوردار تالی بجا کر کے حکم دیجئے کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ پارلیمنٹ میں ایک دن ہم لوگ آواز لگا رہے تھے آپ کے مدعوں پر سرکار کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے۔ پارلیمنٹ کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک ساتھ 146 یعنی 146 ایم پیز۔ اب آئیے دوستو نداء ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں صحابہ کرام کی احتیاط۔ ان وعیدوں اور احکامات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بڑے چوکنے اور محتاط ہو گئے تھے۔ ان میں سے بعض تو ایسے تھے کہ ان کے گھر میں ان کی پرورش میں کوئی یتیم تھا تو انہوں نے اس کا کھانا پینا الگ کر دیا تاکہ اس کے کھانے کا کوئی حصہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے پیٹ میں نہ چلا جائے، مگر اس میں بڑا حرج تھا کہ ایک بچے کا کھانا الگ پکایا جائے، اس لیے انہیں اجازت دی گئی کہ ان کا کھانا پکانا اپنے ساتھ کر سکتے ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے جن کے دل میں کھوٹ ہے، اور ان کو بھی جانتا ہے جو اصلاح چاہتے ہیں۔
چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی تربیت اور پرورش پر جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت سنائی ہے، اس لیے صحابہ کرام اس نیک کام میں بھی سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس قدر قریب ہوں گے جس قدر یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا متعدد یتیموں کی پرورش کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی محمد بن ابی بکر کی لڑکیاں یتیم ہو گئی، حضرت عائشہ نے انہیں اپنی پرورش میں لے لیا۔ یتیموں کی پرورش کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہایت دیانت داری کے ساتھ ان کے مال کی حفاظت بھی کرتے تھے اور اس کو ضائع ہونے سے بچاتے اور تجارت کے ذریعے اسے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عام حکم تھا، یتیموں کے مال سے تجارت کرو کہ زکوٰۃ اسے کھا نہ جائے۔ پرورش اور تجارت کے علاوہ بھی کئی طریقوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یتیموں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ ایک یتیم نے ایک شخص پر باغ کے متعلق دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ رو پڑا۔ آپ کو اس پر رحم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے سفارش کی کہ یہ باغ تم اسے دے دو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت میں باغ دے گا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ حضرت ابو الاحد رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ تم میرے باغ کو عوض اپنا باغ بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں بیچتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جو باغ آپ یتیم کے لیے مانگتے تھے وہ اگر میں دے دوں تو کیا اس کے بدلے میں مجھے جنت میں باغ ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ملے گا، چنانچہ انہوں نے وہ باغ یتیم کے حوالے کر دیا۔ بہرحال چھٹا حکم یہ دیا گیا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو مستحسن ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر دیکھیں گے کہ اس میں اپنے مال کی حفاظت اور اسے صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے یا نہیں۔ اگر صلاحیت پیدا نہ ہوئی ہو تو 25 سال کی عمر تک انتظار کیا جائے گا۔ اگر اس کے باوجود اس میں صلاحیت پیدا نہ ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بہرحال اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، وہ جانے اور اس کا کام۔ البتہ اگر وہ دیوانہ اور پاگل ہو تو پھر مال اس کے حوالے نہ کیا جائے۔ دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس میں صلاحیت پیدا نہ ہو جائے، اگرچہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ناپ تول میں کمی۔ ساتویں چیز جس کا ان آیات میں حکم دیا گیا ہے یہ ہے کہ ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، نہ تولنے پر زیادتی کرو اور نہ دینے میں کمی کرو۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اسی گناہ میں مبتلا تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، اے میری قوم، تم ناپ اور تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کا ان چیزوں میں نقصان مت کیا کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے حد سے مت نکلو۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔